ہیں اور میں پڑھتے ہوئے اکساتا ہوں. لہذا آخر میں آپ سب حضرات کا بغیر نام لیے ہوئے اللہ کے بندو ہم کس کا نام لیں. اگر اونچائی میں دیکھو تو ہماری ٹوپیاں گر جائیں گی. شیخ الاسلام کے بیٹے کا ہم تعارف کرا کر ان کا شکریہ ادا کریں. ہم تو ان کے کارندے ہیں اور ان کی جماعت کے پیچھے چلنے والے ہم کس طرح شکریہ ادا کریں. اسی طرح آپ کی خدمت میں بھی بس اتنا کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے نہیں بلکہ آپ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور ہندوستان کے بڑے اکابر محدثین میں سے حضرت مولانا حمید الدین صاحب کے پوتے اور حضرت مولانا رشید الدین صاحب جو آج بھی مدینہ پاک کی مٹی جن کو پسند آئی اور اللہ نے اس مٹی کا ان کو جز بنا دیا اور یہ یہاں سے گئے اور یہ مٹی رہے میں کھانے میں. حضرت مولانا رشید الدین صاحب کے صاحبزادے وہ خود بھی جمعیت کے صدر تھے. آج یہ اگرچہ ہمارے عزیز ہیں لیکن رتبے اور منصب کے اعتبار سے ہم سے بہت اعلیٰ اور فائد ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے جمعیت العلماء کے پروگرام کو پیش کر سکیں. اللہ رب العزت جمعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کرے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے اور صحیح انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساٹھ 70 سال اس کے اوپر انگریز کی حکومت تھی اور انگریزوں نے ملک مسلمانوں سے چھینا تھا. ایک لمبے عرصے مسلمان تنہا اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے اور میدان کارزار کو گرم کرتے رہے. لیکن سلسلہ لمبا ہوا تو جمعیت العلماء کے اکابر اور ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے مالٹا سے رہائی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم ملک کی آزادی کے لیے تنہا جدوجہد کرتے رہیں گے اور دیگر قوموں کو، برادران وطن کو، ہندو بھائیوں کو اس کی حکومت کا زور توڑنا یہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ حکومت کی ایک پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. ہندو اور مسلمانوں کے درمیان
نفرتوں کو پیدا کر کے حکومت کرنے والے انگریز اس ملک کے حاکم بنے ہوئے تھے۔ جمعیت العلماء کے اکابر نے اور بزرگوں نے جب مالٹا سے رہائی کے بعد بامبے کی سرزمین پر قدم رکھا تو یہ طے کیا کہ اب ہم اپنے برادران وطن کو، ہندو بھائیوں کو ملک کی آزادی کی جدوجہد میں اپنے ساتھ لے کر کے قدم سے قدم ملا کر کے اس لڑائی کو لڑیں گے تاکہ یہ ملک آزاد ہو سکے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے اس ملک کی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کی تو اس طاقت کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑا کہ جس کی حکومت پہ سورج نہیں ڈوبا کرتا۔ لیکن میرے دوستوں، انگریز چلا گیا اور اس نے جاتے جاتے یہ محسوس کیا کہ اگر ہندو اور مسلمانوں کی یہ طاقت بنی رہی اور آپس میں یہ قومیں متحد رہی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکے گی۔ اس لیے اس نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کا بیج بونے کی کوشش کی۔ آج انگریز چلا گیا لیکن اس کی غلامی کرنے والے، اس کے تنگے چاٹنے والے اور اس کو اپنا آقا ماننے والے اس ملک کو نفرت کی گھاٹی میں ڈھکیل دینا چاہتے ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی باتیں کرنے والے یہ وہی ہیں جو ملک کو پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ جمعیت العلماء نے آپس میں پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا تھا، آپس میں اتحاد کی بات کی تھی۔ جمعیت العلماء ہر موقع پر قوم اور ملک کی خدمت کے لیے میدان میں آئی ہے، پہلے بھی آئی ہے، آج بھی آئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ خدمت انجام دیتی رہے گی۔